ایک بہت بڑے نبی انتقال کا وقت قریب آیا ہے، بہت بڑے نبی انتقال کا وقت قریب آیا۔ وہ نبی نے ساری اولاد کو جمع کیا، 12 بیٹے تھے، نبی کے 12 بیٹے تھے، زیادہ اولاد ہونا نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے اللہ کے نبی، یہ اسکول کی چوپڑیوں میں ان کا نام آتا ہے جیکب، نام یعقوب ہے، قرآن میں بھی یعقوب ہے، حدیث میں بھی یعقوب ہے۔ اب وہاں گیا تو یعقوب کا جیکب ہو گیا۔ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو کہ یعقوب کا یعقوب بولے، یہ تعلیم دینے کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بہت اونچے درجے کے نبی۔ اب وہ نبی کی انتقال کا وقت قریب آیا، 12 بیٹے، اور 12 بیٹے کے اندر ایک بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے۔ باپ جن کا انتقال ہو رہا ہے وہ بھی نبی، اور بیٹا بھی اللہ کا نبی، جن کو قرآن نے کہا یوسف، نے چوپڑیوں میں کہیں گے جوسف، اپنے بچوں کو پڑھانے کا یوسف، وہاں پڑھاتے ہیں جوسف، اپنے کو کہنے کا نہیں بیٹا، قرآن میں یوسف آیا ہے، وہ یوسف نام یاد کرو، جوسف نہیں۔ تو بیٹے کا نام یوسف۔ اب 12 بچے سب جمع ہو گئے کہ میرے ابا دنیا سے جا رہے ہیں، انتقال کا وقت ہے، اب ابا آخری نصیحت کریں گے، وصیت کریں گے، ہم سنیں گے۔ اللہ اکبر، یہ قصہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اور میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ہمیں اپنی اولاد کے لیے کیا فکر کرنا ہے، کس چیز کا فکر کرنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کے پوچھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت آیا، تم موجود تھے؟ کوئی موجود نہیں تھا، اللہ موجود تھے۔ اللہ نے جو سوال جواب سنا وہ قرآن میں بیان کر دیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ واہ واہ، سکھا کے گئے کہ آخری وصیت کیا ہونی چاہیے، آخری فکر کیا ہونی چاہیے، اور اخیر میں دنیا سے جاتے جاتے سب سے بڑی بات اولاد سے کیا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیٹا بہت اچھا بزنس میں نے جمایا ہے، تم آپس میں لڑ جھگڑ کے برباد مت کر دیو، مل جل کے آگے بڑھائیو، میں نے کروڑوں چھوڑے ہیں تم ابجو کرنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا انتقال ہو رہا ہے، بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے میرے بیٹو؟ تمہارا باپ تو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، تمہارا باپ ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اور تمہارا باپ ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، لیکن بیٹو بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ مسلمانوں یہ اس لیے سنا رہا ہوں، گھروں میں جا کر کے اولاد کے لیے یہی فکر کرنا ہے کہ ہماری اولاد کس کی عبادت کر رہی ہے، کس کی بندگی کر رہے ہیں، کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کس کے سامنے جھک رہے ہیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یہ ہمیں فکر کرنی ہے۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی فکر ہے ہماری اولاد کے بارے میں۔ کما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے بتاؤ؟ بچوں کو لے کے بیٹھا کرو۔ یہ گھروں کی تعلیم کا مقصد کیا؟ تاکہ گھر کے اندر ایمانی اور دینی ماحول آوے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ اپنی ایک لسٹ بنا دے کہ اتنے گھروں میں گھریلو تعلیم ہوتی ہے، یہ صرف لسٹ بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ گھر کی تعلیم کا اہم مقصد کہ ہماری اولاد، ہمارے گھر والوں میں ایمان زندہ رہے اور ان کی زندگی میں نبوی طریقے زندہ رہے، یہ گھر کی تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ کتاب پڑھو، پھر بچوں کا کلمہ سنو، گھر میں بیوی کا کلمہ سنو، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت سنو، اور اس کا ترجمہ بھی سنو کہ یہ کلمہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، کلمے میں کیا ہے،
وہ ان کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، وہ سنو۔ آج بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا کلمہ یاد نہیں، یاد ہے تو معنی معلوم نہیں، معنی معلوم ہے تو کلمے کا تقاضا معلوم نہیں۔ یہ کرو مسلمانوں، کلمے کا مذاکرہ گھروں میں کرو، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت گھروں میں سنو، بیوی سے بھی سنو، بچوں سے بھی سنو، اپنا بھی سناؤ، اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی، اس کے تقاضے بھی، ایمان مجمل بھی، ایمان مفصل بھی گھروں میں مذاکرے میں لاؤ۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت۔ کرو گے گھروں میں یہ چیز؟ کرو یہ چیز، اس سے ایمان زندہ رہے گا انشاءاللہ گھروں میں، نسلوں میں، اولاد میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچے سب نبی کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ نبی، دادا نبی، چچا نبی، پر دادا نبی، اور اولاد میں بھی ایک نبی۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ ہماری اولاد کی زبانوں میں، دلوں میں، دماغ میں یہ ایسا ہی جواب جمع دے، کہو آمین۔ کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جان آپ دنیا سے اطمینان سے جاؤ، آپ کی موت آ رہی ہے، جاؤ، ہم آپ کے جانے کے بعد ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ کس کی عبادت کریں گے؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ کون سے اللہ؟ کون سے اللہ؟ الہ کا، جس ایک اللہ کی ابا جان آپ نے پوری زندگی عبادت کی، اسی ایک اللہ کے ہم بھی عبادت کریں گے۔ وہ الہ آبائی کا، دادا پر دادا نے جس ایک اللہ کی عبادت کی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام نے، اسی ایک اللہ کی عبادت ہم کریں گے۔ آپ اطمینان سے دنیا سے جاؤ۔ اور آخر میں کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے مسلمان بندے ہیں، مسلمان، ہم تو پکے مسلمان بندے ہیں، پکے ایمان والے، پکے مسلمان بندے۔ بس یہ فکر کرنی ہم لوگوں کو ایمان بچانے کی۔